بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال اس عنوان سے جو گفتگو پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے، اس سلسلے کی جو باتیں آج اور پچھلے درس سے ہمارے سامنے ہیں، وہ موضوع بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی حساس ہے، اور موضوع یہ ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے سلسلے میں کیا تھا۔ ہم نے اس سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے پڑھا ہے، اور مزید جو باتیں ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس عنوان پر گفتگو چل رہی تھی، وہ عنوان تھا حاکم کے ظلم پر صبر کرنے اور اسے برا بھلا نہ کہنے کا بیان۔ اس بارے میں کئی ایک باتیں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا ہے، اور اس وقت جو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ مزید اقوال کیا ہیں۔ ہمارے سامنے زبرقان بن عبداللہ اسدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، بڑا ہی عظیم الشان اور بہت ہی زیادہ تربیت دینے والا، اصلاح حال کرنے والا قول۔ تاریخی مسئلہ ہے، ہم سب حجاج بن یوسف کو جانتے ہیں، اور حجاج بن یوسف کے سلسلے میں ظلم اور زیادتی وغیرہ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس تاریخ میں ان کی سیرت میں تو ابھی گفتگو کرنے کے لیے داخل نہیں ہونا ہے۔ صرف یہ اشارہ مقصود ہے کہ حجاج بن یوسف کا ظلم اور اس کی زیادتی، بربریت وغیرہ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں خود سلف صالحین کے یہاں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی تذکرہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وقت کیا تھا جب کچھ لوگ حجاج بن یوسف کے ظلم سے تنگ آ کر اس بارے میں شکایت کرنے کے لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ انس بن مالک کے پاس آئے اور حجاج بن یوسف کا زیادتی کا تذکرہ کیا، اور ایک طرح سے شکایت کرنے کے لیے آئے۔ تو اس وقت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اصبروا اصبروا، صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، فإني سمعت من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم لا يأتيكم يوم إلا والذي بعده شر منه۔ صبر سے کام لو 2 بار دہرایا، اور یہ کہا کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صبر سے کام لو، حکمرانوں کے ظلم اور زیادتی وغیرہ کے معاملات پر بھی صبر اور تحمل سے کام لو، برداشت کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ میں نے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے، لا یاتیکم یوم الا والذی بعدہ شر منہ، کوئی بھی دن ایسا تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن پہلے سے بدتر ہوگا۔ ہر آنے والا دن، بعد والا دن پہلے والے سے بدتر ہوگا۔ حالات کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم صبر سے، تحمل سے کام لیں۔ ابھی بہت سارے اقوال سلف امت کے آئیں گے آپ کے سامنے، جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا صبر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس چیز کو آج کے خوارج، ماضی کے خوارج، آج کے خوارج اور خارجیت کی فکر سے متاثر، یا ایسے ہی ان کی راہ پر مختلف الگ ناموں سے چلنے والے اخوانی اور ایسے ہی قطبی، سروری، یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے جانب سے جس عمل کو، اس سنت کی تربیت اور تعلیم کے عمل کو بزدلی کا نام دیتے ہیں، وہ صبر ہے جسے لوگ بزدلی کہتے ہیں، وہ تحمل ہے،
اس کی جا بجا فضیلت ہے، تعلیم ہے قرآن کریم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے نتیجے میں جا بجا اس بات کا کی بشارت ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو بے پایا اجر و ثواب سے نوازتا ہے، صبر سے مسائل حل ہوتے ہیں، صبر سے پریشانیاں اور حالات کی نزاکت ٹلتی ہے، امن عافیت اور سکھ کا ماحول بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ اس چیز کو خوارج اور خارجیت زدہ بہت سارے فرقے اور بہت سارے افکار و نظریات رکھنے والے افراد بزدلی کا نام دیتے ہیں۔ یہ بزدلی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ جذبات کو بہادری کا نام دیتے ہیں۔ یہ بہادری نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے کہ جذبات میں آ کر کے کسی کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کر لیا جائے، کسی کو کشتی میں پچھاڑ دیا جائے یا اسے زیر کر دیا جائے، یہ نہیں ہے صبر۔ اسے بہادری نہیں کہتے۔ بہادری کسے کہتے؟ بہادری نام ہے جب غصہ آ جائے، جب جذبات بھڑک اٹھے تو ایسے حالات میں صبر کر لینا، ایسے حالات میں تحمل سے کام لینا، برداشت سے کام لینا، اصل میں کو غصہ پی لینا کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا نام دیا؟ آپ نے فرمایا یہ ہے بہادر۔ تو جس بہادری کو، صبر کو لوگ بزدلی کہتے ہیں، اس کا مطلب جذباتیت کو اور ایسے ہی ایموشن کو، جارحیت کو اور ایسے ہی خروج کے راستے کے کام پر چل پڑنے کو بہادری کا نام دیتے ہیں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثوں میں، سلف امت کے بہت سارے اقوال میں اس بات کی تعلیم ہے کہ حکمرانوں کے ظلم پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پڑھی گئی، اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، ان کے پاس اس وقت کے مظلوموں نے جو حجاج بن یوسف کے ظلم سے پریشان حال تھے، انہیں آ کر کے شکایت کی، تو انس بن مالک نے فرمایا کہ اس کا حل صبر کرنا ہے، صبر سے کام لو۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی اور آپ کی حدیث پیش کر کے یہ بتلایا کہ حالات ابھی اس سے بھی زیادہ بدتر ہوں گے۔ آپ نے سمجھ لیا حدیث کا معنی کیا ہے؟ حالات بد ہیں، بدتر ہوں گے، بدترین ہوں گے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سے مدد دینا مسئلے کا حل ہے، سب ساری دشواریوں کا سولوشن ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے۔ صبر کرنا، تحمل کرنا یہ بزدلی نہیں ہے، لیکن اسے بزدلی کا نام دے کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر جذباتیت اور ایسے ہی جارحیت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بات ہی چل رہی تھی کہ زبرقان بن عبداللہ اسدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کنت عند ابی وائل، ابو وائل کون ہے؟ شقیق بن سلمہ مشہور ابھی ہیں، کہتے ہیں فجعلت اسب الحجاج واذکر مزاویہ قال لا تسبہ وما یدریک لعلہ قال اللهم اغفر لی فغفر له۔ دیکھیں اس روایت کے اندر کیا بات۔ زبرقان کہتے ہیں کہ میں ابو وائل کے پاس، ابو وائل کنیت ہے، ان کا نام شقیق بن سلمہ ہے، شقیق بن سلمہ کے پاس میں تھا۔ فجعلت اسب الحجاج، تو میں حجاج کو برا بھلا کہنے لگا۔ حجاج کے ظلم کا، بربریت کا تذکرہ لوگ کے پاس تھا اور اس کے رویے سے لوگ پریشان تھے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس تھا اور میں نے حجاج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ فاذکر مساویہ، اور اس کی برائیاں ذکر کرنے لگا، برائی۔ قال، کیا کہا انہوں نے؟ شقیق بن سلمہ ابو وائل رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا لا تسبہ، برا بھلا مت کہو حجاج بن یوسف کو، برا بھلا مت کہو، گالی گلوچ مت دو، سب کو شتم نہ کرو۔ کیوں؟ وما یدریک لعلہ قال، تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے شاید اس نے کہہ لیا ہو
रब अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाह तबारक व तआला से जुल्म और ज्यादती के बाद दुआ कर ली हो और कह दिया हो अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, फ़ग़फ़र लहू, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बख्श दिया हो, तो तुम अगर बुरा भला कहोगे, एक बख्शे गए शख्स को बुरा भला, तो बुरा भला कहोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बख्श दिया है और तुम उसको क्या कह रहे हो, गाली गुलूज दे रहे हो, कपोशितम कर रहे हो, उसे मुख्तलिफ अंदाज से सदोकोब कर रहे हो, मजरूह करार दे रहे हो, तानो तशनी कर रहे हो। तो आप देखें ये किसकी बात चल रही है, हज्जाज बिन यूसुफ की, जिसके बारे में क्या कहा था, सकीफ के कबीले में दो लोग पैदा हो, कद्दाबुन व मुबीर, एक कद्दाब पैदा होगा और एक मुबीर पैदा होगा। कद्दाब के माने झूठा और मुबीर का मतलब तबाही मचाने वाला, हिलाक करने वाला, तबाही मचाने वाला, हिलाक करने वाला, कुरेजी करने वाला, मारधाड़ करने वाला, जुल्म ज्यादती करने वाला। कहा कि मुबीर कौन है, मुबीर यही है हज्जाज बिन यूसुफ, हिलाकत और तबाही पैदा करने वाला, मारूफ अपने जुल्म और ज्यादती के साथ, वो हाकिम जो अपने जुल्म और ज्यादती के साथ मारूफ, उसे बुरा भला कहा जा रहा है। कि जुल्म से आज भी सारी दुनिया वाकिफ है, सीरत और तारीख के हवाले। उनके बारे में किसी ने कह दिया बुरा भला, तो हजरत शकीक इब्न सलमा रहमतुल्लाहि अलैह ने, अब वाइल ने बाकायदा मना किया, तंबीह किया, ला तसुब्बा, बुरा भला ना कहो इसे। आप सोचिए, जब किसी से कहा जाता है कि नुक्ते रखो, तो परानों के सिलसिले में अच्छा गुमान रखो, अच्छा सोचो, बुरा भला न सोचो, उनके बारे में मनफी नजरिया मत कायम करो। तो लोग कहते हैं क्या नजरिए की बात, क्या ख्याल करने की बात है, अच्छा सोचने और गुमान करने की क्या बात है, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं, उसने ये गुनाह किया है, ये जराइम कर रखे हैं, ये ज्यादती है, ये बर्बरियत है, और ये फला है, और ये फला, ये छोटे बड़े इतने सारे गुनाहों की फेहरिस्त हम सुबह शाम जानते हैं, समझ रहे? तो ऐसे शख्स के बारे में क्या उसने जन रखे हैं, क्या गुमान रखे? तो ये बताओ, हज्जाज यूसुफ का जुल्म और उसकी ज्यादती तो सारी दुनिया जानती है, सब कुछ जाना पहचाना हुआ, उसके बाद भी अपने हाकिम वली अम्र के सिलसिले में एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है? एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि आखिरी दम तक उसे मासूम, उसके साथ उसके बारे में औज़र का नजरिया रखे। हो सकता है बुरा भला नहीं कहूंगा, ठीक है, जुल्म किया है, ज्यादती किया है, बर्बरियत किया है, जान माल को खतरे में डाला है, लेकिन फिर भी मैं बुरा भला नहीं कहूंगा, गाली दूंगा, तब्बेशुतम नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है तो कम से कम ईमान वाला ना, काफिर तो नहीं हुआ, काफिर तो नहीं हुआ, मुशरिक तो नहीं हुआ, दीन से खारिज तो नहीं हुआ, मुर्तद तो नहीं हो गया। इसलिए इतना भी बड़ा मुजरिम है, गुनहगार है, तो भी मैं उसे बुरा भला नहीं कहता। हो सकता है कि अल्लाह ताला से माफी मांग लिया हो, अल्लाह ताला से कह दिया हो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए मेरे अल्लाह, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, और अल्लाह ने बख्श भी दिया हो उसे, फिर मेरा बुरा भला कहना, तबशिदम करना कितना खतरनाक हो। एक ऐसे शख्स को जिसे अल्लाह ताला ने बख्श दिया है, मैं उसको बुरा भला कहने वाला, गाली गलूज करने वाला, ये हमारे असलाफ का तरीका है, अकीदे और सुन्नत से मुताल्लिक सलफ़े सालिहीन के अक़वाल, ये गाइडलाइन, ये रहनुमाइयां हैं, ये तालीम है हमारे असलाफ की, तरबियत है हमारे असलाफ। एक आपने किस तरह से समझाते हैं बुरा भला। आज ही बात हुई कि हम मुस्लिम परानों के सिलसिले में, तो लोग उसको क्या कहते हैं, कहते हैं गुलाम है, ये है ना, ये रियाल का बंदा है, कोई कहेगा इनको है ना वहां से मदद मिलती है, ये उसी का हक अदा कर रहे हैं, इस तरह के ताने लोग देते हैं। हम अहल सुन्नत अहलुल हदीस है, हमारा अकीदा, हमारा मनहज, हमारा रास्ता जिंदगी के हर मसले में, ईमान और अकीदे से लेकर तौहीद खालिस से लेकर मेरे भाइयों उठने बैठने तक तमाम तर मसाइल में हमारा रास्ता कौन सा है? हमारा रास्ता है वो जो अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी के फरमान में है, और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने
ان کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے امت کے المتبعون بالاحسان، سچی مخلصانہ پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اس راستے پر چلتے وہی ہمارا راستہ ہے۔ تو یہ ہے شقیق ابن سلمہ ابو وائل رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی تعلیم۔ اگر آج اسی بات کو حکمرانوں کے سلسلے میں، مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے، کرتا ہے، اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، اور اسے کوئی بزدل کہتا ہے، اسے کوئی یہودیوں کا، صہیونیوں کا غلام کہتا ہے، تو بھلا بتاؤ یہ کام کرنے والا اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، ان کے ظلم پر، ان کی ذاتی پر، بربریت پر، ناانصافیوں پر صبر سے کام لینا، یہ تعلیم دینے والا، اس کو لوگ کہتے ہیں یہودیوں کا پٹھو ہے، غلام، صہیونیوں کا ایجنٹ، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ شقیق ابن سلمہ ابو وائل کے بارے میں کیا نظریہ ہے آپ کا؟ شقیق بن سلمہ ابو وائل کو معاف کرو گے یا نہیں معاف کرو گے؟ یا ان کے بارے میں بھی وہی نظریہ رکھو گے؟ یہ سوچنے کی بات۔ تو ہم اہل سنت ہوائے نفس کے پیچھے نہیں بھاگتے، خواہشات کی غلامی نہیں کرتے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو، سلف امت کے اقوال، فرمودات، ان کی ہدایات، رہنمائیاں، تعلیمات کی روشنی میں ہم پڑھتے، سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ابو اسحاق سبی رحمت اللہ علیہ، ابو اسحاق سبی سارے لوگ جانتے ہیں یہ نام، مشہور سلف کے اماموں میں سے ایک امام، چھوٹی کے۔ ابو اسحاق سبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ما سب قوم امیرہم الا حرموا خیرہم، جو لوگ بھی، جو قوم بھی اپنے امام کو گالی دے گی، برا بھلا کہے گی، تان و تشنیع کرنا، عیب جوئی کرنا، الزامات لگانا، بہتان تراشیاں کرنا، ہے نا، اور یہ تو آگے بڑھ کر کے کام ہے بہتان باندھنا، اگر وہ گناہ کے کام واقعی وہ کر رہا ہو تب بھی جو اپنے امام کو، جو قوم بھی اپنے امام کو، اپنے ولی امر کو، اپنے حاکم کو، خلیفہ کو، بادشاہ کو سب گالی دے گی، برا بھلا کہے گی، تان و تشنیع کرے گی، عیب جوئی کرے گی، الا حرموا خیرہ، وہ اس کی بھلائی سے محروم ہو جائے گی۔ یہ ہے سزا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے امام کو برا بھلا کہنے کی سزا، گالی گلوچ دینے کی سزا، تان و تشنیع کرنے کی سزا۔ جو خیر اس کی زندگی میں ہوگا، خیر، شر، بدی، گناہ، معصیت، 1 2 4 6 گناہ کے کام ہے نا، 100 کا گناہ کے کام ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن خیر کتنا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں خیر ہے۔ جو قوم اپنے امام کو، اپنے ولی امر کو، اپنے حاکم کو برا بھلا کہے گی، یاد رکھو اس کے خیر سے محروم کر، یہ سزا ہے۔ اور یہ ہمارے ائمہ سلف، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا یہ موقف ہے، ان کے اقوال ہیں، ان کے فرمودات ہیں۔ انہوں نے یہ باتیں ایسے نہیں کہی ہیں، یہ باتیں نسلاً بعد نسل ان تک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب کے بعد تابعین، اور پھر تبع تابعین، یہ تسلسل کے ساتھ یہ باتیں ان سے منتقل ہوئی ہیں۔ آگے بہت ساری باتیں مزید امت کے سلف کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ تو جو قوم بھی اپنے امام کو برا بھلا کہے گی، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امام کے خیر سے محروم کر دے گا۔ بھلائیاں بہت ساری ہیں، خیر، نیکی۔ جب ولی امر اور حاکم کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جاتا ہے، وطن کا، ملک کا امن و امان غارت ہوتا ہے، تباہی پیدا ہوتی ہے، مقدسات برباد کر دیے جاتے ہیں، جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پامال کیا جاتا ہے، حدود کو، قصاص کو نافذ نہیں کیا جاتا، ہر طرف دنگے فساد کا ماحول بن جاتا ہے، تب آدمی کو احساس ہوگا کہ ہم نے برا بھلا کہہ کر کے بھڑاس تو نکال لی، لیکن اس کے نتیجے میں جو آفت آئی ہے اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ جو قوم بھی اپنے امام کا برا بھلا کہے گی،
اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ اس امام کی خیر سے بھی محروم کر. اچھا، اس کے بعد ابو مجلد رحمت اللہ علیہ کا ایک ہمارے سامنے قول ہے. دیکھیے، سب الامام الحالقہ لا اقول حالقۃ الشعر ولكن حالقۃ الدین. اس سے پہلے بھی اس سے ملتا جلتا قول آپ کے سامنے پچھلے سبق میں آ چکا ہے. اس سے پہلے 72ویں نمبر قول کے اندر یہ بات آ چکی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ابو مجلد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حکمران سے اگر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور وہ مرتد نہیں ہوئے، کافر نہیں ہوئے، دین سے باہر نہیں نکلے، گنہگار ہی ہیں، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، اور 1 2 نہیں 10 20 100 200 کبیرہ گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن جب تک وہ اسلام کے دائرے میں باقی ہے تب تک وہ ہمارا امام ہے، امیر المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، ہمارا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے وغیرہ. کہتے ہیں کہ اب ایسی حالت میں جو شخص اپنے امام کو برا بھلا کہے، گالی گلوچ دے، اس پر تان و تشنیع کرے، کہتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ الحالقہ. سب الامام الحالقہ لا اقول حالقۃ الشعر ولكن حالقۃ الدین. کہتے ہیں امام کو برا بھلا کہنا حالقہ. حلقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حلقہ یحلق کے معنی ہوتے ہیں موڑنا، چھیلنا. حلقین رؤوسکم ومقصرین، ہے نا، حلق کرنے کے معنی بالوں کو چھیلنا، چھیل دینا، موڑ دینا. اب اتنی سرات کے ساتھ کہتے ہیں امام کو برا بھلا کہنا حالقہ ہے، یعنی موڑنے والی چیز ہے، چھیل کر رکھ دینے والی چیز، کاٹ کر رکھ دینے والی چیز. لا اقول حالقۃ الشعر، اچھی طرح جان لو، میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بالوں کو موڑنے والی ہے، بلکہ کیا ہے؟ ولیکن حالقۃ الدین، دین کو موڑ دینے والی. اندازہ لگائیں یہ لفظ کیوں استعمال کیا، حلق کا لفظ کیوں استعمال کیا. اس سے پہلے کی قول کے اندر پچھلے درس میں آیا تھا وہ قول عاقر کا لفظ استعمال کیا. عاقرہ، عاقرہ اور حالقہ، عقرہ، حلقہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر یہ بات آئی، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں یہ بات آئی ہوئی، عقرہ حلقہ. اس کا ایک پس منظر ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ایک پس منظر ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حلق کے معنی ہوتے ہیں موڑ دینا، اور عقر کے معنی ہوتے ہیں کوچ کاٹ دینا. یہاں پر ابو مجلس کہتے ہیں امام کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا. اور ہم نے اس سے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک، وہاں سے لے کر کے یہاں تک، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں بھی لوگ خارجیت کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، دنگے اور فساد اور امن و امان کو غارت کرنے کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اس کا کوئی بھی احساس نہیں ہے. اور ہمیشہ اس طرح کی باتیں وہ اپنی زبانوں سے کرتے بھی ہیں اور اپنے قلموں سے ایسی باتیں لکھتے بھی ہیں، اور کوئی موقع اس طرح کی باتیں کرنے سے وہ جانے نہیں دیتے. ہم نے مثال بھی دی تھی اور نام بھی کچھ آپ کے سامنے لیے تھے، یاد رکھیں. یہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو مجلد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کو برا بھلا کہنے کا انجام بڑا خطرناک ہے. اتنا برا حشر ہوگا تمہارا، ایسی بدامنی پیدا ہوگی کہ جیسے کوئی استرا لے کر کے تمہارے سر کے بال موڑ دیتا ہے اور تم گنجے ہو جاتے ہو، محلوق ہو جاتے ہو، ایسے ہی تمہارا دین پورے طور پر چھیل کر ختم کر دیا جائے. یعنی کیا مطلب؟ حاکم وقت کو برا بھلا کہنا انجام اس کا اتنا خطرناک ہے کہ دین ناپید ہو جائے گا. دین کیا ہوگا؟ ناپید ہوگا. نہ توحید کا شعار، نہ سنت کا شعار، نہ فرائض کا شعار، نہ مسجدوں میں کے مناروں سے اذان کی آوازیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر جو امن و امان قائم کرنے کے لیے اور حقوق حق والوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود اور قصاص کا نظام بنایا، سارا نظام درہم برہم. تو دین کیا ہوگا؟ چھیل دیا جائے، دین ایک دم پورے طور پر مٹا کر کے رکھ دیا جائے گا. یہ امام کو گالی دینے کا نتیجہ اور انجام. اور یہ نظریاتی چیز نہیں ہے، عملی چیز ہے، پریکٹیکل. جب جب کوئی بغاوت کا قدم اٹھایا گیا اس کا بدترین انجام لوگوں کے سامنے آیا، اور تاریخ کے صفحات میں آج بھی اس طرح کے واقعات کئی ایک درج کیے ہوئے ہیں.
اجتماعیت اور اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں میں، اور سلف سنت سلف امت نے اپنے اقوال اور فرمودات کی روشنی میں اس کو اچھی طرح سے محفوظ کر رکھا ہے کہ کسی بھی صورت میں اجتماعیت کو پارا پارا نہیں ہونے دینا ہے. جب تک مسلمان ہے حاکم دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تب تک ہر طرح کا گناہ خواہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، اس کے خلاف برداشت کیا جائے گا، اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں. اس کے بعد دیکھیے ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ. ابو ادریس خولانی مشہور امام ہیں چوٹی کے. ابو ادریس خولانی کا نام بار بار آتا ہے. ان کے بارے میں دیکھیے کیا کہتے ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھیں. یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہماری روشنی کا ذریعہ. ہم ہر طرف تاریکیاں پھیل جائیں گی، روشنی کا یہی راستہ باقی. ہمارے اسلاف نے کیسے زندگی گزاری ہر موڑ پر. اور یہ تو بہت بنیادی بات ہے میرے بھائیوں. حکومت کا، نظام سلطنت کا، ولایت امر کا، بادشاہت کا، خلافت کا جو نظام ہے تو بہت بنیادی مسئلہ ہے میرے بھائی. تو آئیے کیا کہتے ہیں ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں ایاکم والطعن علی الائمہ فإن الطعن علیہم ہی الحالقہ حالقۃ الدین لیس حالقۃ الشعر الا ان الطعانین هم الخائبون وشرار الاشرار. دیکھیے کتنی عظیم شان بات ہے. یہ بھی اسی کتاب کے اندر الاموال نامی جو کتاب ہے ابن رجوع، اسی کتاب سے یہ بات بھی لی گئی ہے. نیچے اس کے حوالے وغیرہ موجود ہیں. کہتے ہیں ائمہ پر تان کرنے سے بچو. ائمہ مسلین نہیں بلکہ ائمہ مسلمین. نماز پڑھانے والے ائمہ کی بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کی بات چل رہی ہے. کیا کہتے ہیں ایاکم والطعن علی الائمہ، اماموں پر تانا زنی کرنے سے خبردار. بچاؤ اپنے آپ. اماموں پر تانا زنی نہیں کرنا، عیب جوئی نہیں کرنا، برا بھلا نہیں کہنا، ان پر الزامات نہیں لگانا، ان پر سچی جھوٹی باتیں نہیں کرنا. الطعن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عیب جوئی کرنا. تو ائمہ کرام پر تان کرنے سے بچو. فإن الطعن علیہم ہی الحالقہ، کیونکہ ان کے اوپر تان کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کی برائیاں کرنا، ہی الحالقہ، یہی تو ہے جو انسان کے دین کو موٹ کر کے رکھتی ہے. ان کے دین کو موٹ کے رکھ دیتی ہے. حالقۃ الدین نہ حالقۃ الشعر. یاد رکھیں سر کے بالوں کو موٹنے والی نہیں ہے، دین کو موٹ کر کے چھیل کر کے ختم کر دے. الا ان الطاعنین هم الخائبون، خبردار سن لو، حکمرانوں پر، مسلمانوں کے امراء پر تان و تشنیع کرنے والے، کیا کہا؟ هم الخائبون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، انجام انہی کا بدترین ہونے والا ہے. جن کو پٹھو کہا، جن کو غلام کہا ہے نا، جن کو بکاؤ کہا، جن کو نفس پرست کہا، جن کو ہوائے نفس کی غلامی کرنے والا، درباری کہا، کیا کیا نہیں کہا، وہی خیر میں رہیں گے. اور ایسا کہنے والے، ایسا کرنے والے، تان تشنیع کرنے والے، هم الخائبون، خائب یعنی ناکام، نامراد، فیل ہونے والے، یہی ناکام ہونے والے. وشرار الاشرار، اور یہ سارے بروں میں سب سے برے لوگ، تمام بروں میں سب سے برے لوگ. کیوں ایسا؟ اچھا ایسا کیوں کہا جا رہا؟ ایسا ایک آدمی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، برا ہے کہ نہیں برا؟ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، برا ہے کہ نہیں برا؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے، برا ہے کہ نہیں؟ شراب پیتا ہے، برا ہے کہ نہیں؟ بدکاری کرتا ہے، برا ہے کہ نہیں برا ہے؟ یہ برے ہیں. لیکن کیا کہا انہوں نے؟ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں وشرار الاشرار، ان بروں میں سب سے برے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کے حکمرانوں پر تانا تشنیع کرتے ہیں. کیوں برے کے برے ہو گئے؟ کیوں آخر ایسا؟ اس لیے کہ شراب پینے والا اکیلے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، ہے کہ نہیں؟ چوری کرنے والا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. اس کو جو سزا ملے گی، اس کا جو نقصان ہوگا، اس کو جو تکلیف دی جائے گی، جو اس کو سزا ملے گی، وہ
اس کا انجام اس کو भुगतना पड़ेगा. लेकिन शराब पीने वाला मुजरिम है, ज़िना करने वाला मुजरिम है, लेकिन उसके जुर्म की का असर उसकी अपनी जात तक है. लेकिन जो मुसलमानों के फरानों पर तानादनी करता है, चोरी करता है, उनकी बुराइयां करता है, सबसे बदतरीन लोगों में से है, सबसे बदतरीन लोगों में सबसे बदतरीन. इसलिए कि उसके इस कदम से जो वो बगावत का कदम उठाएगा, खारजियत का कदम उठाएगा, जो दंगे फसाद की जो सूरत बन जाएगी, उसके नतीजे में पूरी मुल्क, पूरी रियाया का अमन और सुकून गारत हो जाएगा. उनका दीन जाए, उनका अकीदा जाए, उनकी इबादत बर्बाद, हुदूद और क़िसास का निफाज नहीं, हुकूक की पामाली, जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत का कोई जरिया नहीं. इतना बदतरीन आदमी जो अपनी हरकतों से सारी रियाया को अजाब में झोंक दे, सबके लिए बदअमनी का सबब और उसका जरिया बन जाए. बताओ, सारे बदतरों, सारे बुरों में सबसे बुरा है कि नहीं बुरा है? शिरारुल अशरार. यही पैमाना ही है शरीयत इस्लामिया. शरीयत इस्लामिया का यही पैमाना है. एक आदमी का जुर्म मुतअद्दी है, बड़ा मुजरिम है. एक आदमी का जुर्म मुतअद्दी नहीं है, वो छोटा मुजरिम है. और ये तो नेगेटिव आप पढ़ रहे हैं, उसको पॉजिटिव भी आप पढ़ सकते हैं. ऐसे भी आप समझ सकते हैं. एक आदमी नेकी का काम करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, है ना, एतकाफ करे, तवाफ करे और तस्बीहात करे, अज़कार करे, सारे अच्छे अच्छे काम करे. अच्छा काम है कि नहीं अच्छा काम है? नेक कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा इस आदमी को? लेकिन इसके मुकाबिले एक दूसरा आदमी है जो बड़ी मुश्किल से फर्ज नमाज अदा कर लेता है, बड़ी मुश्किल से फर्ज रोजे रख लेता है, बड़ी मुश्किल से हज और उम्रे कर लेता है, तस्बीहात, अज़कार और एतकाफ और दीगर फदाइल और नेकियों के काम नहीं कर पाता. लेकिन यह है कि वो साहिब इल्म है, वो तमाम खारजियों और राफिजियों के बदअकीदियों को बेनकाब करता है, अहले बिदअत की बिदअतों को बेनकाब करता है. भला बताओ, कौन ज्यादा ऊंचे मकाम और दर्जे वाला अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ? वो तस्बीहात अज़कार करने वाला, मस्जिद में बैठकर दिन भर नमाजों का इंतजार करने वाला, यकीन अजर व सवाब का बाइस है उसके लिए ये अमल. लेकिन इससे कई गुना ज्यादा ऊंची फजीलत वाला वो आदमी है जो अल्लाह तबारक व तआला की फराइज अदा कर रहा है, सुनन, मुस्तहब्बात और नवाफिल का एहतमाम तो नहीं कर पाता, सिर्फ फराइज पर इक्तिफा करता है. लेकिन अल्लाह ने उसे तौफीक अता फरमाई है कि वो मुशरिकों को शिर्क से बचाता है, अहले बिदात की बिदात की तरदीद करता है, हवाए नफ्स और ऐसे ही ख्वाहिशात नफसानी की गुलामी करने वालों, अहवा और ऐसे ही तमाम बातिल परस्तों के बातिल को बेनकाब करता है. इसका दर्जा ऊंचा है या उन फजाइल के काम करने वालों का दर्जा ऊंचा है? शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि से, बल्कि उनसे पहले इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि से बात पूछी गई थी. एक आदमी फराइज के बाद नवाफिल का, सुनन का, मुस्तहब्बात का एहतमाम करता है, लेकिन वो और कोई काम नहीं करता. उसके पास इल्म नहीं है कि लोगों को तौहीद सुन्नत सिखाए, उनको शिर्क बिदात से, खुराफात से बचाए, ऐसा कुछ नहीं कर पाता. एक आदमी दूसरा है जो फराइज का एहतमाम करता है, सुन्नतों का एहतमाम नहीं कर पाता, लेकिन वो साहिब इल्म है, वो अहले बातिल के सामने उनकी बातिल को बेनकाब करता है. मुशरिकीन के शिर्क से, अहले बिदात की बिदात से लोगों को आगाह करता है. कौन अफजल है? तो क्या जवाब दिया था? वो अफजल है जो सुनन नवाफिल का एहतमाम तो कभी कभी नहीं भी करता, लेकिन अहले बिदात और अहले बातिल को बेनकाब करने का काम करता, उसका दर्जा ऊंचा है. इमाम साहब ऐसा क्यों है? क्या वो जो आदमी मस्जिद के अंदर इंतजार कर रहा है, अल्लाह ताला उसकी नेकियों को जाया कर देगा? नहीं, जाया नहीं करेगा. अल्लाह तो एक कर्रा भी नेकियों का जाया नहीं करेगा, लेकिन उसकी नेकी का सवाब और फायदा उसकी जात तक महदूद है. तस्बीहात का सवाब उसे मिलेगा, नफल नमाज का सवाब उसे मिलेगा, नफली सदकात का सवाब उसे मिलेगा, खैरात का सवाब उसे मिलेगा, एतकाफ का सवाब उसे मिलेगा. किसी और को वो इस सवाब में शरीक का फायदा और किसी को नहीं मिलेगा. लेकिन जो अहले बिदात की बिदात से लोगों को आगाह करता है, उसका फायदा आम है कि नहीं आम है? न जाने उम्मत में कैसे कैसे लोग शिर्क कर रहे हैं, बिदात कर रहे हैं, खुराफात कर रहे हैं, बातिल अकाइद, अफकार और नजरियात के हामिल हैं.
ایسے لوگوں کی حقیقت کو بے نقاب کرنے سے وہ خود بھی روشنی میں آئیں گے اور بہت سارے لوگ جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ بھی گمراہ ہونے سے. یہی معاملہ ہے, یہی اس معاملے کی حقیقت ہے. تو یاد رکھیے صاحب صاحب کیا کہا, الا ان الطعانین هم الخائبون, مسلمانوں کے حکمرانوں کے عیب جوئی کرنے والے, ان کی برائی کرنے والے, یہی لوگ خائب, خاسر یعنی گناہ, یعنی اس میں ہے خیبہ کسے کہتے ہیں, الخیبہ, خسارہ, گھاٹا, ٹوٹا, نقصان, دیوالیہ پن. یہ کیا ہے معنی کس کا, خائبون کا. یہی لوگ دیوالیہ, انہی کا دیوالیہ ہونے والے, یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. اور آگے فرمایا وشرار الاشرار, یہ سب سے بدترین لوگ, سب سے بدترین لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کر کے وہ پوری رعایا کو, پورے پاپولیشن کو, پوری بستی کو بد امنی کے عذاب میں جھونکنے کا کام کر رہے ہیں. لوگوں کی جان مال آبرو عبادت ختم ہو جائے, فرائض پامال ہو جائیں گے, حدود پامال ہو جائیں گے. اس لیے کہا وہ شرار الاشرار, یہ سب سے بدترین لوگ. جتنے دنگے فساد دنیا کے اندر ہوئے ہیں ماضی بعید میں بھی, اور ماضی قریب کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے, آپ یاد رکھیں کہ یہی انجام ہوا. کیا؟ هم الخائبون وشرار الاشرار. کوئی فائدہ نہیں, کسی بھی صورت میں کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا. اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ موجودہ وقت میں اگر خارجیت کی فکر پر چلنے والی پارٹیوں کی بات کریں مجموعی طور پر, بالجملہ مجموعی طور پر, اس کے اندر اندر بھی بہت ساری شقیں ہیں, لیکن مجموعی طور پر اگر نام لیا جائے تو 3 فرقے اس پہ سب سے زیادہ آگے موجودہ وقت میں. خارجیت کی راہ پر, خارجیت کی فکر کو بڑھانے والے, پر عمل کرنے والے, ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے والے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے, تو کل مجموعی طور پر وہ 3 طبقے. ایک فرقہ ہے, ایک دھڑا ہے, ایک پارٹی ہے جس کو القاعدہ کے نام سے جانا. القاعدہ کے نام سے دنگے فساد آتنک بچانے میں, عالمی طور پر بدامنی پھیلانے میں, پوری دنیا میں یہ جانے جاتے ہیں. تفصیل پہ بالکل جانے کا موقع نہیں, وقت آئے گا تو بات کی جائے گی تفصیل. دوسرا ہے الاخوان المسلمون کا فرقہ, فرقہ الاخوان المسلمون, جس کے فاؤنڈر اور مؤسس بانی کون ہے, حسن البنا مصری, اور القاعدہ کا بانی اسامہ بن لادن, جس کو لوگوں نے وقت کا سب سے بڑا مجاہد سمجھ لیا تھا. اور اس دور میں ہزاروں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں لاکھوں بچوں کے نام اسامہ پڑ گئے. وہ نام جو اسامہ پڑا, اسامہ بن زید کی وجہ سے نہیں پڑا, اسامہ بن لادن کی وجہ سے پڑا. اس لیے کہ لوگ الا من رحم اللہ, کوئی ہوگا اسامہ بن لادن والے سب نہیں ہوں گے, کچھ اللہ کے بندے اسامہ بن زید والے بھی ہوں گے, لیکن اسامہ بن لادن کے اس کارنامے کو لوگوں نے سمجھا کہ کیا ہے کہ نہیں, اور اس کی وجہ سے اتنے سارے نام پڑ گئے. اچھا, اس کے بعد, اور میں مطلب عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ہم نے کہا اس کے نیچے بہت ساری شقیں اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے لوگ ہیں, افراد بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور تیسرا ہے جس کو ہم بالکل قریب میں, جس کی تباہ کاریوں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو جھیلا ہے, وہ ہے اس کو آیت کے نام سے, داعش کے نام سے جانا جائے. یہ موجودہ وقت کی دہشت گردانہ تنظیمیں ہیں. اب یہ تو بنیادی طور پر ہے, اور آئیس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, ابو بکر بغدادی, جس کو لوگوں نے مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کرنے کی بات کرنا شروع کر دیا, مسلمانوں کا, ساری امت اسلامیہ کا خلیفہ. میرے بھائیوں, ہم تو اہل الحدیث ہیں, اہل سنت ہیں, دعوے کے اہل سنت نہیں, حقیقتوں کے, سچائیوں کے سنت پرست, سنتوں کی راہوں پر چلتے ہیں. کسی کی کوئی انفرادی غلطی بطور حجت نہیں پیش کی جا سکتی. اصول اور منہج کے طور پر الحمدللہ راہ سنت پر چلنے والے لوگ. ہم کسی بھی مسئلے میں جلد بازی, جذباتیت سے کام نہیں لیتے, اتنی جلدی شور نہیں مچاتے کہ ابو بکر بغدادی مسلمانوں کا خلیفہ ہے. میرے بھائیوں, جس نے سمجھا یہ دنگائی ہے, یہ فسادی ہے, نہ جانے کتنے معصوموں کی جان لینے کا, آبرو
اور ایسی اموال تباہ کرنے کا سبب بنا، بہت جلدی پردے ہٹ گئے اور حقیقتیں بے نقاب ہو گئی. یہ مجموعی طور پر 3 بڑے بڑے فرقے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ان سب کے ہم پیالے بھی ہیں، ہم نوالے بھی ہیں، ان کے سپورٹر بھی ہیں، ان کے مؤیدین بھی ہیں، ان کی مجرمانہ سرگرمیوں پر خاموشی اختیار کرنے والے بھی، پر پذیرائی کرنے والے لوگ بھی ہیں. یہ سب کے سب اپنی اپنی حرکتوں کے مطابق جرم میں شریک. کوئی اپنی پارسائی ظاہر کر کے اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتا. لوگوں کی سرگرمیاں، لوگوں کی ایکٹیویٹیز، لوگوں کی زبانیں، لوگوں کے قلم اور پروقتاؤں کی باتیں آج بھی تاریخ کے صفحات پر درج ہے. دنیا جانتی ہے کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا. میرے بھائیو یاد رکھیں تو ہم الخائبون وشرار الاشرار، یہ کس نے کہا تھا؟ ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ. خائب، خاسر، دیوالیہ، گھاٹا، ٹوٹا، نقصان. بتاؤ کیا فائدہ نکلا بھائی؟ کوئی بتائے کہ القاعدہ کی سرگرمیوں سے کون سا امت کا بھلا ہوا، فائدہ ہوا؟ بتائیں، خود وہ سرگرمیاں کرنے والے بتائیں کہ ان کا اپنا کیا فائدہ ہو. سب اپنے اپنے انجام کو، کیبری کردار کو پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ اور ایسے ہی الاخوان المسلمون، اخوانیت کی جو فکر ہے، کوئی بتائے کہ ان کی سرگرمیوں سے امت کا، ملت کا انفرادی اجتماعی کون سا فائدہ ہوا ہے، سوائے اس کے کی جانیں گئی، اموال تباہ ہوئی، آبرو برباد ہوئی، اور معصوم بچے بلک بلک کر روتے رہے. عورتیں یتیم ہو، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. نہ جانے کتنوں کا نقصان کر دیا گیا. امن ختم ہو گیا، بدامنی پیدا ہو، خوف کا، دہشت کا، ہراس کا ماحول بن گیا. یہ نتیجہ ہے. تو کیا کہا؟ ہم الخائبون، یہی خسارہ اٹھانے والے. اور داعش، آئی ایس والوں، جن کو بعد نہ سمجھوں نے، نادانوں نے، ہے نا، اپنا سب سے بڑا غمخوار اور ہمدرد سمجھ لیا. لیکن نہیں. اہل سنت والجماعہ، اہل سنت کے بارے میں جانتے ہیں نا، ارحم بالخلق، اعلم بالحق وارحم بالخلق. سب سے زیادہ حق کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں. یاد رکھیں. اس لیے اس اصول کے آگے ہم نہیں جاتے. اور یہ ہمارے اسلاف کے اقوال جو روشنی کا کام کر رہے ہیں. آج 1300 سال، 1200 سال کے بعد یہ اقوال ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات میں ہماری رہنمائی کے لیے یہ باتیں کسی خط میں لکھ کر کے ہم تک پہنچا دی گئی. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. اس کے بعد دیکھیے معروف خرقی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ من لعن امامہ حرم عدلہ، من لعن امامہ حرم عدلہ، جو اپنے امام پر لعنت کرے گا اس کے عدل و انصاف سے محروم کر دیا جائے. یہ سزا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جرم کی سزا ہے. امام لعنت کرنے کے لیے نہیں بنا ہے. جب تک وہ مسلمان ہے اس سے 1 2 نہیں، 10 سینکڑوں غلطیاں تردد ہوئی ہوں. جب تک وہ مسلمان ہے، مرتد نہیں ہوا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، اسلام امت کو اجتماعیت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. اسلام کو خوب معلوم ہے کہ ان جرائم کے سبب بغاوت کا قدم اٹھانے والے، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات زبان سے ہوتی ہے. زبان سے. یہ لعنت جو آپ سن رہے ہیں، یہ آج لعنت ہوتی ہے، کل ہتھیار اور اسلحوں کے ذریعے سے جان و مال کو پامال کرنے تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے جو اپنے امام پر لعنت کرے گا اس کے عدل و انصاف سے محروم کر دیا جائے گا. جب امام پر لعنت کی جائے گی، ہے نا، برا بھلا کہا جائے گا، سب و شتم کیا جائے گا، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، تان و تشنیع کی جائے گی، بلکہ بہت سارے جھوٹے الزامات کا بوجھ بھی کی گردن پر لادا جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بدامنی پھیلے گی، لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے حاکم کے خلاف نفرت اور دشمنی کا ماحول پیدا ہوگا. اور اس کے بعد
انجام کیا ہوگا بھائی؟ اس کے بعد انجام یہ ہوگا کہ لوگ اس کی اطاعت پہ ہاتھ کھینچ کر بغاوت کرنے پر آمادہ ہو، اور جب بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے اور اسے معزول کر دیں گے، مثال کے طور پر اسے اپنے منصب سے ہٹا دیں گے، تو پھر عدل و انصاف کس کے دم پر چلے گا؟ کس کا حکم مانا جائے گا؟ کوئی تو ہے نہیں جس کی بات مانے۔ ایک کو کھڑا کرو، دو کو کھڑا کرو، تیسرے کو لاؤ، چوتھے کو لاؤ، کسی پر اتحاد اتفاق آسانی سے نہیں ہوگا۔ یہ اس کو ذمہ داری دی جائے یہ اچھا ہے، دوسرے سارے کے سارے لوگ مخالف بن جائیں گے۔ تیسرے کو کھڑا کیا جائے بقیہ مخالف، چوتھے کو کھڑا کیا جائے بقیہ مخالف، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، بد امنی پیدا ہو جائے گی۔ جو اپنے امام پر لعنت کرے گا حرم عدلہ، اس کے عدل و انصاف سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ نہیں رہے گا تو انصاف کس کی بنیاد پر ہوگا؟ ولی امر اور حاکم جب ہوتا ہے تو اس کے نظام کے تحت میرے بھائیوں عدالتیں چلتی ہیں، عدالتیں چلتی ہیں، محکمے کام کرتے ہیں، قاضی ہوتا ہے، عدالت کے جج ہوتے ہیں، ان کے پاس مسائل آتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، جان کے مسائل، ایمان کے مسائل، عقیدے کے مسائل، عبادات کے مسائل، اور اس کے علاوہ مالوں کے مسائل، عزت و آبرو کے مسائل، نکاح و طلاق کے مسائل۔ امام کو تم گالی دو گے، برا بھلا کہو گے، تو ایسی صورت میں بغاوت کا راستہ کھولو گے، اور بغاوت کا راستہ کھولو گے، نفرت کا ماحول پیدا کرو گے۔ جب وہ نہیں رہ سکے گا تو بدامنی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا عدل و انصاف کہاں ملے گا؟ وہ ہے تو عدل و انصاف کا نظام ہے، وہ نہیں رہے گا تو عدل و انصاف کا نظام کون نافذ کرے گا؟ ہر آدمی ہوا پرست، نفس پرست ہو جائے گا۔ جاہلیت سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات کیوں کہی ہے کہ جو اپنے امام کی اتباع کے بغیر امام سے ہاتھ کھینچ کر بغاوت کر کے مر جائے گا، ماتا بیتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے جاہلیت میں لوگ کسی امام کی، کسی قائد کی، کسی رہنما کی، کسی ولی امر کی اطاعت میں نہیں رہتے تھے، ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہوا کرتا تھا، ہر آدمی اپنی طاقت، اپنے اختیارات کے بلبوتے جو چاہتا تھا کرتا تھا، اور لوگ اسے ایسے ہی زندگی گزار کے مر جاتے تھے بلا امام، بلا نظم و ضبط، بلا عمارت، بلا قیادت۔ ایسے ہی تم بھی مر جاؤ گے، تمہاری موت بھی جاہلیت والی موت۔ یہ کوئی نظام تھا جس کے پاس طاقت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کسی کے ایمان کی پرواہ، نہ کسی کے دین کی پرواہ، نہ کسی کی عزت کی پرواہ، نہ کسی کے مال کی پرواہ۔ کوئی کنٹرولر نہیں ہے، عشوائی ہے، بدامنی ہے، لا قانونیت ہے۔ یہ صورتحال جاہلیت ہے۔ اسی لیے فرمایا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے، من لعن امامہ حرم عدلہ، تو اپنے امام پر لعنت کرے گا، لعنت یعنی بد دعا کرنا کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جانے، بھگا دیے جانے کی بد دعا کرنا لعنت کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اب لعنت کر رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بدامنی پیدا ہوگی، اور پھر تمہیں عدل و انصاف کا تمہیں عدل و انصاف نہیں مل سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دے گا اور تم سے محروم کر دیا جائے۔ اس کے بعد حسن بن اسماعیل ربیعی رحمت اللہ علیہ، یہ دیکھیں یہ کتنا عظیم الشان، یہ ہمارے اسلاف، اللہ کی قسم، اگر یہ سلف امت کے اقوال، قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ، اور اس کے بعد انہی آیات و احادیث کی تشریح اور اس کی عملی تطبیق اور اسی کی تفہیم، اسی کی شرح، اسی کا بیان، اسی کا پریکٹیکل عملی تجربہ، اگر یہ اسلاف کے اقوال کی روشنی میں انسان پڑھ کے مطمئن ہو جائے، اللہ کی قسم ہے دنیا سے بدامنی کا، بے چینی کا خاتمہ ہو، سارے دنگے، سارے فساد، سارا آتنک، معصوموں کی جان، مال، آبرو پر حملے کرنے کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہی افسوسناک مسئلہ ہے، خارجیت اپنی جڑیں ہر دور میں پیدا مضبوط کرتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو ان کا
جو ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، پھر نیا دھڑا پیدا ہوتا ہے، وہی کام کرتا ہے، اسے بھی ختم کر دیا جاتا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، سلسل کلما کلما رفع قرن قطع، جب جب کوئی سین اٹھائی جاتی ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی پیدا ہوتا ہے، پھر وہی کام کرتا ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے کہاں پہنچے گا؟ دجال تک پہنچے گا۔ سب سے بڑا فسادی، آتنکی، مجرم کون ہوگا؟ دجال۔ ان خارجیوں، باغیوں کا آخری ٹولہ کس کے ساتھ جمع ہوگا؟ دجال کے ساتھ، دجال کے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے۔ بہرحال حسن بن ربعی، حسن بن اسماعیل ربعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے امام احمد، امام اہل سنت اور فتنہ خلق قرآن میں اللہ کے لیے ڈٹے رہنے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ طریقہ ہے کیا؟ جس امام کی، جس شخصیت کی سب سے بڑی خصوصیت ہو، اس خصوصیت کا تذکرہ کر کے کوئی بات اس کے حوالے سے بیان کیجیے۔ ہمارے لیے اس کے اندر نمونہ ہے، اس میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں۔ امام احمد بن حنبل کا نام لینا کافی تھا کہ نہیں کافی تھا؟ مجھ سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لیکن نہیں، کیا کہا؟ مجھ سے امام اہل سنت، امام اہل سنت اور فتنہ خلق قرآن میں اللہ کے لیے ڈٹے رہنے والے امام احمد بن حنبل نے بات کی خصوصیت۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے اور اس کی ٹیم منافقوں کی مل کر کے، اور کچھ مسلمان جن سے اجتہادی غلطی ہو گئی، کچھ مسلمان جن سے اجتہادی غلطی ہو گئی، ناسمجھی ہو گئی ہے نا، بحیثیت بشر، بحیثیت انسان چوک ہو سکتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت تھا، سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ سب جانتے، اور پورا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے۔ واقع افک کے نام سے، قصہ افک کے نام سے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، اور ایسے ہی صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر۔ جھوٹی تہمت لگانا، زناکاری، بدکاری، واقعہ لمبا ہے، اس میں بالکل داخل نہیں ہونا ہے۔ بات یہ کہنی ہے کہ جب 50 دن گزر گئے، کتنے دن؟ 50 دن، اور رو رو کے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو خشک ہو گئے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اتنا میں روئی کہ مجھے رونا آتا، میں روتی بعد میں، لیکن میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھا کہ گرتا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے بارے میں 18 آیتیں قرآن کریم میں اللہ تبارک الا الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ان لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے عائشہ کے اوپر، ایک ٹیم ہے تمہیں لوگوں میں، والذی تولی کبرہ، اور سب سے بڑا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تولی کبرہ، سے بڑا جو اس کا سرغنہ۔ بہرحال بات جو اصل کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 18 آیتیں نازل فرما دی اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری قرار، پاک ہے عائشہ، کوئی زناکاری نہیں، کوئی بدکاری نہیں، الزام ہے، تہمت، بہتان ہے، منافقوں کا کام ہے، منافقوں کی ٹیم کا اور اس کے سرغنے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین کا یہ کام۔ اس کے بعد سے حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں، علم حاصل کرتے تھے، ان کا نام ہے مسروق ابن الاجدع، یمن کے تھے وہ، مسروق ابن الاجدع یمانی رحمت اللہ علیہ۔ مسروق بن اجدع جب بھی اما عائشہ کا نام لیتے تھے، جب بھی نام لیتے تھے تو اس بات کا حوالہ دے کے نام لیتے تھے، وہ عائشہ جن کی زناکاری سے برات کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے
सातों आसमानों के ऊपर से फरमाया था, वो आयशा ऐसा ऐसा फरमाती। क्या कहते थे मसरूफ बिन अजदा? कालत उम्मुना आयशा as-सिद्दीका बिन्तु सिद्दीक हबीबतु हबीबिल्लाह। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका और अल्लाह के हबीब मोहम्मद की ज़ौजा, आपकी महबूबा। और आगे क्या कहते थे? अल मुबर्रा मिन फौकी सब'i समावात। वो आयशा जिनकी बरात का, जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने सातों आसमान के ऊपर से, अर्श के ऊपर से उतारा था, वो आयशा फरमाती है। तो सबसे खास बात है ना आयशा की जिंदगी की, नबी की ज़ौजा और सबसे ज्यादा चहेती और लाड बकर सिद्दीक की बेटी है। पूछा गया अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा प्यारे कौन है आपकी नजर में? आपने फरमाया। पूछा फिर उसके बाद मर्दों में से, कहा अबूहा, आयशा के अब्बा। ये तो हालत थी मेरे भाई, ये मामूली मकाम है। अब ये नाहिंजार गालियां दें, लानत करें अबू बकर सिद्दीक पर, अम्मा आयशा पर, ये तो इनकी बदकिस्मती है कि नहीं? वरना ये तो अबू बकर सिद्दीक हैं और उनकी बेटी सिद्दीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में सबसे ऊंचे मकाम के मालिक, अल्लाह तबारक व तआला की नजर में सबसे ऊंचे मकाम के मालिक अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। और अहब्बु निसाइन नबी इलैहि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे ज्यादा महबूब तरीन बीवी ज़ौजा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो मसरूक जब रिवायत करते थे, अम्मा आयशा का नाम लेते थे, तो ये बात जरूर है। वो आयशा मुझे बयान करती हैं जिनकी बारात का ऐलान अल्लाह ने सातवें आसमान। ये अंदाज यहां पर भी हमें देखने को मिलता है। हसन बिन इस्माइल रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये क्या कहते हैं? मुझसे इमाम अहले सुन्नत और फितने खल्क़े कुरान में अल्लाह के लिए डटे रहने वाले इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम अहमद की पूरी जिंदगी तो इल्म और अमल से भरी हुई है, लेकिन ये वाकया हजरत इमाम अहमद की जिंदगी का इतना नादिर वाकया है, इसे पूरी दुनिया का कोई बच्चा भूल नहीं। वो गजब का मेरे भाइयों, इस कदर आजम, इस कदर हिम्मत, इस्तिकलाल और वलवला और हक पर साबित कदमी का वो मिसाल तारीख के सफात में हमेशा रोशन हरफों से लिखा जाता है। बहरहाल ये बात दिमन आई। क्या कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल? कहते हैं अजमा सबऊना रजुलन, अजमा सबऊना रजुलन मिन अत्ताबिईन व अइम्मतिल मुस्लिमीन व अइम्मतिस सलफ व फुक़हाइल अमसार अला अन्न सुन्नत अल्लती तुवफ़िया अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सब्रु तहत लिवाइ सुल्तान अला मा काना मिन्हु मिन आदिलिन औ जौरिन। ये कायदा, अब ये कौल है, हम लोग पढ़ रहे हैं अक़वाले सलफ़ उम्मत के अक़वाल, लेकिन आप देखिए ये एक कौल है इमाम अहमद बिन हंबल का, और इमाम अहमद बिन हंबल ये बात 70 अइम्मे इस्लाम के हवाले से बयान कर, 70 अइम्मे इस्लाम, इसमें ताबईन हैं, तबे ताबईन भी हैं, अइम्मे सलफ हैं, पहले के हैं, उनके दौर के हैं, सारे लोग शामिल हैं। कहते हैं 70 लोगों ने, ताबईन में से, सलमानों के इमामों में से, सलफ सालिहीन के अइम्मा में से, और मुख्तलिफ इलाकों के बड़े बड़े फुक़हा में से 70 लोगों का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है, इस बात पर इजमा अन्न सुन्नत अल्लती तुफ़िया अलैहा रसूलुल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सुन्नत पर वफात पाए हैं, यानी जो सुन्नत आपने उम्मत को दे दी और आपने उम्मत को सुन्नत दी, अपना रास्ता दे दिया और उसी पर आपकी वफात हो गई, यानी क्या मतलब? फिर आपने इसको बदला नहीं, जो सुन्नत आपने दी थी उसी सुन्नत पर आप कायम रहे यहां तक कि आपकी वफात हो गई। आखिरी दम तक इस सुन्नत पर आप कायम रहे, और जो सुन्नत आपने हमें अता फरमाया वो क्या है? अब इसमें बहुत सारी बातें हैं बीच, लेकिन वो फला 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 चीजों में ये चीज भी है, वो क्या है? दैश के बाद आप देखिए वस्सब्रु तहत लिवाइ सुल्तान, ये भी नबी अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत है जिस पर आपकी वफात हुई है कि वस्सब्रु तहत लिवाइ सुल्तान,
हाकिम वक्त सुल्तान के झंडे के नीचे सब्र करना, डटे रहना। मुसलमानों का हाकिम है, इमाम है, खलीफे वक्त है ना, वली अम्र है, जो भी आप नाम दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझने के लिए आप जो भी ताबीर इस्तेमाल करें, क्या है, उसके झंडे के नीचे सब्र करना, यानी क्या मतलब, जब आपने उसकी इताअत कर ली है, उसके झंडे तले आप आ गए हैं, तो आप पर कितना भी हालात नाजुक हो जाएं, वो जुल्म भी करे, जाति भी करे, तो भी आपको उसी के झंडे तले रहना है, यानी बगावत नहीं करना है, अलग थलग नहीं होना है, कट नहीं होना है, इताअत से हाथ नहीं खींचना है, उसके झंडे तले रहना है, यानी उसकी इताअत में रहना है और सब्र करते रहना है। आगे क्या फरमाया, अला मा काना मिन्हु, उन तमाम चीजों पर सब्र करते रहना है, मा काना मिन्हु, जो कुछ उसकी तरफ से आए, मिन आदिलिन औ जौरिन, चाहे उसकी तरफ से इंसाफ का फैसला हो आपके हक में, तब भी आपको सब्र से और उसकी इताअत के साथ जिंदगी गुजारना है, और आपके साथ अगर जुल्म और ज्यादती का मामला करे, तब भी आपको उसकी इताअत पर कायम रहते हुए सब्र का दामन थामे रहना है। ये इमाम अहमद बिन हंबल का कौल जरूर है, लेकिन कितने अइम्मा का इजमा है, 70 अइम्मा का। पूरी दुनिया के खारजी, राफिजी, दंगाई, फसादी इकट्ठा हो जाएं, एक कौल सलफ का नहीं पेश कर सकते, तो सही मानों में पेश करना चाहिए, जिससे बगावत का, खुरूज का कोई इस्तिदलाल करने की जुर्रत हो कर सकते। सत्य और इज्मा इत्तिफाक है, ये नहीं कि उसने कह दिया, उसने कह दिया, उसने कह दिया, सबका मुत्तफका फैसला। ये मुत्तफका फैसला कहां से करेंगे, अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी से, अपने हवाए नफ्स से नहीं। वो कुरान की आयतें उनके सामने, कुरान की आयतें उनके सामने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सैकड़ों हदीसें उनके सामने हैं, और मक्की उलमा ने किताबें लिखी है बाकायदा। जैसे आपने अरबईन का नाम सुना ना, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के अरबईन, अल अरबऊन नववी, और शायद हमने जिक्र किया था 40 हदीसें जिसे इमाम नववी ने अपनी किताब में इकट्ठा किया है। वो 40 नहीं है, हकीकत में 42 है, लेकिन कसर को छोड़ करके उसको 40 कह लिया जाता है। जैसे आप भी 42 को कभी क्या कह लें, 40 कह लें, कभी जबर कर दिया जाता है या कभी कभी कसर कर लिया जाता है, तो 2 को न गिनते हुए 40 कहा गया। हालांकि रिवायतें कितनी है उसके अंदर, 42 हैं। इमाम इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें 8 हदीसों का मजीद इजाफा करके उसे 50 कर दिया, और 50 हदीसों की शरह करने के लिए मुस्तकिल किताब लिखी है, एक जिल्द में, जो 600-700-800 सफ़े में मुश्तमिल है, और उसका नाम रखा 50 हदीसन मिन जवामिउल कलिम, 50 हदीसन मिन जवामिउल कलिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 जामे हदीसों की शरह, जामिउल उलूम वल हिकम, शरह 50 हदीसन मिन जवामिउल कलिम। ठीक है, इसी तरीके से बाज़ उलमा ने किताब लिखी है जिसमें 40-42 हदीसें इकट्ठा की गई हैं मुसलमानों के हुक्मरानों की इताअत करने के सिलसिले में। समझ रहे हैं, मुसलमानों के हुक्मरानों की इताअत करनी है, फरमाबरदारी करनी है, उनकी इताअत से हाथ नहीं खींचना है, बगावत का झंडा नहीं उठाना है, गाली गलूज नहीं देना है, बुरा भला नहीं कहना है, तानो तशनीह करना है, इल्जाम नहीं लगाना है। इन तमाम चीजों को साबित करने वाली 40 हदीसें बाकायदा उलमा ने इस माने में भी 40 हदीसें इकट्ठा की हैं। बहरहाल खुलासे कलाम क्या हुआ भाई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात जो बयान फरमाई है 70 अइम्मे इस्लाम की जानिब से कि हर सूरत में हमारा काम क्या है, जब तक हमारा हाकिम मुसलमान है, काफिर नहीं हुआ, दायरे इस्लाम से बाहर नहीं गया, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें उसकी इताअत करनी है। चाहे वो मामला अदल का करे, चाहे वो जुल्म का करे, चाहे वो अच्छा फैसला करे, चाहे गलत फैसला करे, हमारे हक में उसका फैसला इंसाफ का हो या नाइंसाफी का हो, बहरहाल हर सूरत में हमें क्या करना है, उसके साथ ही रहना है, उसके झंडे नीचे ही, झंडे तले ही जिंदगी गुजारनी। ऐसे ही आगे देखिए, एक बात सिर्फ और सिर्फ तालीक है, किसकी तालीक सिर्फ और सिर्फ आपके सामने पढ़ी जाए और उसके बाद आज का ये दर्स इख्तिताम को पहुंचे। इमाम
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے دیکھ لیا 70 ائمہ کے بارے میں بات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ سلف، بڑے بڑے اجماع اتفاق ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے. ظلم کرے، انصاف کرے، اچھا کرے، برا کرے آپ کے ساتھ، جب تک وہ مسلمان ہے تب تک آپ کو اس کے جھنڈے کے نیچے ہی رہنا ہے اور اس کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر سے کام لینا ہے. اس آخری بات کو پڑھنے کے بعد یہاں پر آگے صفحہ نمبر 86 پر نوٹ لگایا ہے کتاب کے جامع نے، کتاب کے مصنف نے، جن کا نام جمال بن فرحان الحارثی رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات ہو گئی ہے. انہوں نے نوٹ لگایا ہے، یہ نوٹ پڑھیے. اس نوٹ کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج کے دور میں جو خوارج یا خارجیت کی فکر رکھنے والے افراد اور پارٹیاں جو مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا ماحول بناتی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا. اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہے، کوئی اشکال ہے تو ختم ہو جائے گا. دیکھیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نوٹ، اے میرے بھائیوں، جب آپ پڑھیں تو غور بھی کریں، پڑھیں اور غور بھی کریں کہ جتنے خارجیت کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، اخوانیت کی فکر رکھنے والے لوگ، بغاوت کی فکر رکھنے والے لوگ، ایسے لوگ اولن تو اس طرح کی حدیثوں کو، باتوں کو پڑھتے ہی نہیں. بزدلی کا کام ہے یہ، بزدلی ہے یہ، اس لیے اس کو پڑھتے نہیں ہیں. لیکن اگر پڑھیں تو پڑھ کر کے آگے نہیں نکل جانا ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد اس پر کیا کرنا ہے؟ غور بھی کرنا ہے. کیا کہا ہے فلاں نے، کیا کہا فلاں نے، کیا کہا فلاں نے، ابو مجلد نے کیا کہا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی امام ابو ادریس خولانی نے کیا کہا، ایسے ہی امام محمد بن حنبل نے کیا کہا. مثال کے طور پر جو کچھ ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے، آپ غور کریں. کیا کہتے ہیں؟ جب آپ پڑھیں تو غور بھی کریں. آثار سلف کا پڑھنا ہم میں سے کسی پر دھوپ کی بدلی کی مانند نہ ہو جائے. دھوپ کی بدلی جانتے ہیں؟ دھوپ بھی رہتی ہے اور بادل بھی دکھائی دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے. تو جب دھوپ پھیلی ہوئی ہو، تیز دھوپ ہو اور بدلی ہو، تو ہوتا کیا معلوم آپ کو؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. وہ یوں ہی سرسری طور پر آتی ہے بدلی اور چلی جاتی ہے. کہتے ہیں کسی پر دھوپ کی بدلی کی مانند نہ ہو جائے کہ جو بھی احادیث و آثار ہم سے گزرے ہم انہیں بڑی تیزی سے بھلا دیں. دھوپ میں ہونے والی بدلی سے کوئی امید نہیں لگاتا ہے کہ یہ برسے گی بھی، بارش بھی اترے گی، سیرابی بھی ہوگی، کھیتیوں میں پانی جمع ہوگا، اس کی کوئی توقع نہیں لگاتا. ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ بدلی ایسے ہی ہے، اس بدلی سے کوئی حاصل نہیں ہونے والا ہے. کہتے ہیں کہ ایسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے. اتنی ساری باتیں پڑھو اور پڑھنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ غور نہ کرو، دھوپ میں ہونے والے بادل کی طرح نہ ہو جائے کہ جو بھی حدیث و آثار ہم سے گزرے ہم انہیں بڑی تیزی سے کیا کریں؟ بھلا دیں. ادھر سے سنا ادھر سے بھلا دیا. غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول اور صبر کی تلقین و تاکید اس موقع کی ہے جب آپ اتنے خلق قرآن کی اذیتیں جھیل رہے تھے. امام احمد بن حنبل نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ 70 امت کے علماء کا اجماع ہے. تو چاہے معتصم صدا دے رہا ہو، چاہے واسق صدا دے رہا ہو، یا اور کوئی صدا دے رہا ہو، تمام تینوں حکمرانوں کے دور میں ظلم کی چکی میں آپ پستے رہے، آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے. لیکن آخری وقت میں بھی جب بے انتہا ظلم آپ پر ہوا تب آپ نے یہ بات فرمائی تھی. کیا جو آپ نے پڑھا؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اشارہ کیجئے ہم بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، آپ اشارہ کیجئے ہم آپ کا انتقام لے لیتے ہیں، وقت کی حکومت سے آپ کا انتقام لینے کے لیے تیار ہیں، آپ اشارہ تو کیجئے، آپ کہیے تو صحیح. اس وقت انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ 70 امت کے ائمہ کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اجماع کیا ہے کہ جس سنت پر اللہ کے نبی نے امت کو چھوڑا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کے حکمرانوں کی ظلم پر صبر سے کام لینا چاہیے اور اس کے جھنڈے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. چاہے وہ عدل کا، انصاف کا معاملہ کرے تو بھی، چاہے وہ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے تو بھی. یہ ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر تو کیا ہوا؟ میں بغاوت کا راستہ تمہیں نہیں دکھا سکتا. یہ عملی نمونہ ہمارے اسلاف کا. آج کیا ہے؟ آج تو کوئی مدعا بھی نہیں ہوتا
اپنے خلاف مدعا بنا کر کے حکمرانوں کے خلاف گالی دینے کا محاذ کھول دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف اکسانے بھڑکانے کے لیے پورے طور پر لوگ آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آگے، دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اتنے خلق قرآن کی اذیتیں جھیل رہے تھے۔ اگر آپ، یہ آگے والا جملہ، اگر آپ اس وقت یہ کہہ دیتے کہ خلق قرآن کے قائلین کے خلاف بغاوت کرو اور ان سے لڑو، خلق قرآن کے قائلین یعنی جو لوگ اس عقیدے پر چل رہے تھے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، جو اس عقیدے کے ہیں، اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ ایسا کہنے والوں کے خلاف تم کیا کرو، بغاوت کرو۔ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں کی تعداد، چاہنے والوں کی تعداد کئی ہزاروں میں تھی اور سب کی نگاہیں آپ پر ٹکی ہوئی تھی۔ ایسے نازک بدعت کے مسئلے میں امام احمد حنبل کا اسٹینڈ کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اگر کہہ دیتے کہ بغاوت کرو اور ان سے لڑو تو اس صورتحال کی سنگینی میں عقلاً خطا کار نہ ہوتے، نہ کوئی آپ کو ملامت کرتا۔ ہر آدمی اگر اپنی عقل کو حساب سے صرف عقل کی بنیاد پر ہی سوچے تو امام احمد بن حنبل اگر کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے لڑو، بغاوت کرو، ان لوگوں نے ظلم کی حد کر دی ہے، اب کیا باقی بچا ہے، چلو، تو صرف آدمی اپنی عقل سے اگر کوئی سوچتا تو کہتا کہ اچھا تو فیصلہ کیا ہے، اس میں کیا غلط، اچھا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کے اس اسٹینڈ کو کوئی غلط نہیں کہتا، آپ کے اسٹینڈ کو صحیح کہتا، آپ کو برا بھلا کوئی نہیں کہتا، آپ کو ملامت کوئی نہیں کرتا، آپ پر کوئی لان تان نہیں کرتا۔ عقل کی بنیاد پر، یعنی عقل کی سوچنے کی حد تک اگر کوئی سوچے، اپنے دماغ سے سوچے، تو یہی تو کہے گا کہ اس میں کیا غلط ہے، اتنا ظلم ہو رہا آپ کے اوپر تو کیوں نہ بغاوت کی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ صرف عقل ہے، عقل۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، مگر یہ سنت ہے، سنت نبی کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت، ائمہ کرام کی سنت، سچے پیروکاروں کی سنت، یہ سنت ہے جو لوگوں کی تربیت کرتی ہے اور وہ فہم و فراست ہے جس سے نتائج کی پرکھ کی جاتی ہے۔ اے اللہ تمام غافلوں کو بیداری اور عقل و بصیرت عطا فرما۔ یعنی کیا مطلب، صرف عقل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، سنت کی راہ چلنا ضروری۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، تو سنت ہی ہمیں اصل میں گائیڈ کرنے والی چیز، تربیت کرنے والی چیز، رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ اگر صرف عقل مجرد پر بھروسہ کر لیتے تو سبھی لوگ کہتے کہ اچھا فیصلہ کیا ہے، اگر کہہ دیا بغاوت کرو تو اچھا فیصلہ تو ہے۔ ایک بادشاہ نے ظلم کیا، اس نے اپنے مرنے کے بعد وصیت کر دی، دوسرے نے ظلم کیا، اس نے جانے کے بعد تیسرے نے ظلم کیا، یہ تین حاکموں کی طرف سے مسلسل اتنے بڑے امام پر ظلم کی چکی چل رہی ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور جیل کی سلاخوں میں موٹی موٹی زنجیریں ڈال دی گئی ہیں۔ اب اتنا ظلم کیسے برداشت کیا جائے گا، اب تو بغاوت ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں، یہ ہے سنت، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے حالات نہ دیکھو کہ آپ پر کیا ظلم ہو رہا ہے، نا انصافی ہو رہی ہے، ذاتی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی سنت دیکھو کہ حکمران کے خلاف بغاوت کا کرائٹیریا کیا ہے، کب بغاوت کی جائے گی، کب بغاوت کو جواز کا درجہ ملے گا، جب وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، کلم کلا کفر کرے گا اور سمجھانے تاکید کرنے، علماء کے سمجھانے تاکید کرنے کے باوجود بھی اگر اڑا رہے گا اسی کفر پر، تب بغاوت کی جائے گی۔ تو یہ دیکھ کر کے بغاوت کا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا کہ اتنے بڑے امام پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہے ابھی، اس کے خلاف بغاوت، یہ ہے سنت کا راستہ، سنت سے تربیت ملتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی کلام، نبی کے فرمان اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اپنی امت کے اسلاف کی تعلیمات اور ہدایات کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو یہ اقوال فرمودات قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ ساتھ ان اقوال و فرمودات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں روشنی ہے، اس میں تعلیم ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں قرآن و سنت کی عملی تطبیق ہے، اس میں ان امت کے اسلاف کا تقویٰ ہے، ان کی طہارت ہے، ان کی نیکی ہے، ان کا جذبہ خیر ہے، ان کے یہاں ان کے دلوں میں پائی جانے والی امت کے حق میں ہمدردیاں اور نصح اور خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ اس سے زیادہ رہنمائی ہمیں دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ یہ ہمارا
سب سے بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس پر اپنے دل و دماغ کو بہت ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ کاربند کرنا چاہیے کہ ہدایت کا راستہ صرف امت کی زندگی سے ہی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو دین کے تمام تر میدانوں میں، معاملات میں سلف امت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں قرآن و سنت کے دلائل کو، اس کے مدلول کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔